الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم ارنا الحق حقا وعنا علی اتباعہ وارنا الباطل باطلا وعنا علی اجتنابہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک انسان، ایک مسلمان تمام عمر نمازیں پڑھتا رہا، نفل نماز بھی نہ چھوڑے، روزہ رکھا، نفل روزے بھی نہ چھوڑے، رات کو اٹھ کر تہجدیں ادا کی، حج کیا، زکوٰۃ دیا، تمام اچھے عمل کیے، آخر کس امید میں؟ اسی امید میں کہ جزا کے دن، فیصلہ کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقربین نیک بندوں میں شامل کرے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن اگر اسی انسان کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دوزخ کا فیصلہ کر دے، اسے دوزخ میں ڈال دے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیسا محسوس ہوگا؟ بالکل ایسا جیسے سارے کیے دھرے پر پانی پھر گیا ہو، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل، کم سے کم ایک ایسی چیز تو ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ چیز ہے انسان کا عقیدہ۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے خسارے میں نہ پڑے، اس کے کیے دھرے تمام فیصلہ کے دن، اللہ جس دن فیصلہ کریں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس دن اس کے سارے اعمال برباد نہ ہو جائے، تو اسے یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے، جاننا ہی پڑے گا۔ تو اگر جو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو تو انہیں یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس پر زور دینا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، عقیدہ کے بارے جاننا چاہیے اور عقیدہ کو سمجھنا چاہیے۔ موٹا موٹی طور پر عقیدہ میں کیا شامل ہے؟ عقیدہ میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جو آپ کے دل میں یقین ہے، آپ دل کے اندر کیسا یقین کرتے ہیں، یعنی آپ کا بلیف سسٹم، آپ کیسا بلیف سسٹم لے کر گھومتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کس طرح کا یقین ہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جس کے کرنے سے، جس پہ یقین رکھنے سے انسان مسلمان رہتا ہے، اسلام میں شامل رہتا ہے، اسلام کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں وہ باتیں بھی شامل ہیں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اور بہت سارے کیس میں، بہت سارے جگہ پہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے ایسے کام کر دیے ہیں۔ تو اسی لیے برائے مہربانی اس علم کو حاصل کریں، عقیدہ کو سمجھیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی رحیم عقیدہ اور ان کے اندر جو باتیں آتی ہیں ان کو باری باری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے توحید۔